رمضان رضا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ 5 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں ہم ٹرانسمیشن پیش کر رہے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کو نسبت ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور رمضان رضا کے نام سے یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے فارمیٹ جو ہمارے پروگرام کا چل رہا ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلا سیگمنٹ ہمارا کلام ربی کا ہوتا ہے، دوسرا سیگمنٹ ہمارا تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، تیسرا سیگمنٹ ہمارا وظائف کی دنیا ہوتا ہے، اور چوتھا سیگمنٹ ہمارا خزینہ علم ہوتا ہے۔ پہلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے کلام ربی کی جانب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری بلال اتاری صاحب۔ ان سے گزارش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کرام، قاری بلال اتاری اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ رب العزت کا ذکر فرما رہے تھے، اور جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، عاشقان مصطفیٰ کی روح کو تسکین ملتی نہیں۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف چلیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت پیارے ثنا خواں قاری بلال اتاری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل
پہلے جا رہا ہے، شب برکت سے دل گھبرا رہا ہے، شب برکت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔
سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے بلال اتاری۔ وقت ہے روحانی علاج کا اور سیگمنٹ کا نام ہے وظائف کی دنیا۔ ہمارے ساتھ روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب، اور روزانہ آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتایا کرتے ہیں۔ آج بھی وقت اسی سیگمنٹ کا ہے، ہم چلیں گے قاری عبدالحمید چشتی صاحب کی طرف اور دیکھیں گے کہ آج ہمیں کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ رمضان رضا، رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اولاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ میرے نام کا ذکر کرے۔ تو گویا کہ بزرگان دین نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یا باریو 10 بار پڑھ لیا کرے جمعے کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اسے نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری عبدالحمید چشتی حسب معمول آج کا وظیفہ ہمیں عطا فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان وظائف کو ہمیں یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے خصوصی مہمان تشریف فرمائے ہیں اور آپ دیدار بھی کر رہے ہیں، میرے محترم دوست، میرے بھائی سید محمد منہاج الدین مہکری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس رمضان ٹرانسمیشن کے سجانے میں، کرنے میں ایک بہت بڑا کردار سید منہاج الدین مہکری بھائی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ شاید ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں نہ ہوتی تو جہان رضا بنتا ہی نہ، اور یہ چینل نہ بنتا، یہ سب کچھ کام نہ ہو پاتا۔ یہ سارا صحرا ان کے سر ہے، مجھے تو لا کے یہ صرف بٹھا دیتے ہیں۔ ان کے لیے دعا، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے۔ آج کا ٹاپک اہل ایمان سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات کا ذکر پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں کہیں مخاطب کیا اہل ایمان کو تو اہل ایمان کہہ کر، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا۔ آج کا ٹاپک حضرت سے ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، یا ایھا الذین آمنو ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان سے کیا مراد ہے؟ اور جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اس تخصیص کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، آخر تک آپ نے جڑے رہنا ہے۔ بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے علم میں آئیں گی اور آج آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ رمضان رضا، رمضان رضا۔ سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اہل ایمان سے مراد کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پہلے میں آپ کی پہلی بات کا جواب عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ سارا جو ہے اس سارے پروگرام کی نشر و اشاعت کا جو سارا جو ہے آپ نے کریڈٹ جو ہے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا آپ نے، جبکہ حقیقت میں یہ سارا کردار معاون آپ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے حافظ عبد الرضا عبدالحمید صاحب اور دیگر ہمارے سارے ساتھی اس میں شامل ہیں۔ تو صرف آئیڈیا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ عملی طور پر اس میں مکمل معاونت نہ ہو، مکمل تعاون نہ ہو، تب تک تو جو ہے وہ بات نہیں بنتی۔ یہ تو آپ کے عاجزی اور باتیں تو ہم بہت ساری کر لیتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ ہر بات پوری ہو جائے، لیکن الحمدللہ یہ آپ سب کی اور والدین کریمین رحمۃ اللہ علیہم کی دعائیں ہیں، اور بزرگان دین کی دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جو ہے ہماری ایک جو گفتگو تھی وہ ایک عملی طور پر اس کا ہم نظارہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو ہے ایک خشک مٹی جو ہے ایک پیوستہ پھلدار شجر کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے جہان رضا کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے۔ اور ایک اور بات کی معذرت چاہوں گا کیونکہ گلا ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، چل اور اس کے حوالے سے پریشان بھی نہ ہو۔ اچھا، آپ نے فرمایا جناب کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو تخفیف کیوں؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ
کلمہ پڑھ کر تو ایک ہم نے پہلا ایک رکن ادا کیا، پہلے ہم اسلام میں داخل ہو. جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اچھا. ایک بڑی خوبصورت بات مرحوم اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اور بھی دیگر علماء کرام نے فرمائی ہوگی، کہ بھائی مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلم جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات تو ہے، کیا بات ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا اپنے آپ کو دیکھیں تو حکم بھی یہی ہے نا، دین میں مکمل طور پر پورے کے پورے داخل ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنی مرضی کا اسلام نہیں نافذ کرنا، جیسا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ہمیں ان کی اطاعت ہر حالت میں کرنی. یہ حکم ہے واطیع اللہ واطیع رسول. ٹھیک ہے نا، تو ہر حالت میں ہمیں جو ہے وہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب اسلام نافذ ہو جائے گا بنیاد سے لے کر اور آگے تک، تو یہ جڑ سے لے کر جو ہے پھل آنے تک یہ شجر مکمل ہوتا ہی جب ہے کہ آپ نے گٹلی بوئی تھی اور وہ پھل کی صورت میں واپس گٹلی آپ کو ملی. جب آپ کے پورا یہ ایک سرکل جو ہے، یہ پورا دائرہ مکمل ہوتا ہے، تو پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اب ایمان ہمارا مکمل ہوا. اب اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ ویسے تو کیا کہتے ہیں، کئی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اہل ایمان کون لوگ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کی کیا نشانیاں بتائی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ کافی طویل گفتگو ہے، تو اور اس کا مطلب یہ کہ ہر طرح سے یہ بیان ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے تخصیص بھی ہے، تمہید بھی ہے، اور کافی مطلب تبصرہ بھی اس کے اوپر ہے. اور جیسے اب آپ فرمائیں آگے ہم کس طرح سے. نہیں حضرت، ہمیں ناظرین کرام کو اور ہم سب کو سمجھنا تو ہے نا، جی جی، کیا مطلب کم وقت میں دیکھیں ہم اب ایک کیسے بات تو سمجھ یہ ہے پائیں. کہ ویسے عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے جناب کہ جیسے کہ ایک گفتگو عام نہیں ہے، تذکرہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ ایماندار کی خاص نشانیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں اگر کسی شخص کے پاس کچھ نہ ہو اور یہ 4 چیزیں ہو تو سمجھ لیں اس کے بعد بہت کچھ ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اس کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ سچ ہو، سبحان وہ اللہ. سچ بولا کرے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سچ کے علاوہ کلام کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، خیر ہم وہ تفصیل میں نہیں جاتے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک تو سچ بولے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، امانت دار ہو. امانت دار ہو، امین ہو. اس کے پاس صرف پیسوں کی شکل میں ہی امانت نہ ہو، اور بھی بہت سی چیزیں امانت دار ہوتی ہیں. کسی کا راز رکھنا بھی ایک امانت ہے. بے شک بے ٹھیک شک. ہے نا، کسی ٹھیک کوئی ہے. بات چھپانا بھی ایک پردہ ڈالنا یا وہ بھی ایک امانت ہے، تو امانت دار ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل. تو یہ اہل ایمان کی پہچان میں سے اور بھی یہ عام طور پر بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ امانت دار بھی ہو، سچ بھی بولے، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کا لقمہ جو ہے وہ حلال کا ہو. صحیح. اور دوسری بات آخری چیز یہ ہے کہ اس کا اخلاق. لوگ ٹھیک ہے. کہتے ہیں خلق، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم صرف اچھی طرح کسی سے پیش آ جائیں تو یہ مکمل، ہم نے مکمل کر دیا اس خلق کو، یہ حجت تمام ہو گئی. ایسا نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے نا، ناراضگی بھی ہے، کچھ بھی ہے، کئی معاملات ہیں. یہ وہ گفتگو ہے جو عام طور پر بیان ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، بالکل. یہ اہل ایمان کی یہ پہچان ہے. جی. ٹھیک ہے نا، لیکن خاص پہچان اس کے علاوہ بھی ہے. وہ بھی ارشاد فرماتے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب خاص پہچان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ہے. جی. ایمان کی زمین کیا ہے، ایمان خود کیا چیز ہے. تو جتنی بھی اس پر بحث کر لی جائے، جتنے اس میں کتابوں کی کتابیں اور دفتر اس میں بھرے گئے، آپ تفاسیر کا خزانہ اٹھا کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، ایمان کی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، یہ پیمانہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں رکھا. فوراً جی. ایک آسان لفظوں میں، وہ آگے جا کے بات آتی ہے،
لیکن یہ پیمانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے ہے، اس کو ہم پیرامیٹر کہتے ہیں، جس کو ایک لازمی جز کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ عام طور پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں جب چیزیں کہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ جی کھڑی کن چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو یہ 5 ستون ہو گئے ٹھیک ہے جن پر آگے آپ کے عمل کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا آتا ہے کہ جناب یہ ستون جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ صحیح یہ ستون کوئی بھی عمارت کا ستون ہو وہ یہ ہوا میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ستون کے لیے زمین لازمی ہے۔ بنیاد اب یہ 5 بنیاد وہی ہے نا، اب یہ 5 ستون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ توحید ہو گیا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر آگے جا کر جہاد کی باری بھی آتی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی جو 5 ستون ہیں یہ کھڑے کہاں ہیں؟ وہ زمین کہاں ہے؟ وہ زمین، ٹھیک ہے وہ زمین کس کو کہتے ہیں؟ جی تو سارے گفتگو کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ وہ زمین جو ایمان کی زمین ہے، اس پر یہ سارے ستون کھڑے ہوئے ہیں اور اسی پر پوری عمارت کھڑی ہے، اور ایمان نام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی ایک طرح سے پیمانہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی بالکل، عام طور پر جی کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے محبت، نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کی اتباع، جی سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، یہی ایمان ہے، جی جی یہی ایمان کی علامتیں ہیں۔ اچھا حضرت، یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے ذہن میں کہ آج ہم دیکھتے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے، بالکل، ہر طرف نئے نئے فتنے، نئی نئی چیزیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں دیکھیں تو نئے نئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اور عام طور پر گلی محلوں میں بھی، علاقوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اب ان میں ہر شخص، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور انجینئر اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ایمان والا ہوں، ہمارے پاس ہی خالص اسلام ہے۔ ہمارے پاس خالص اسلام ہے، میں ہی ایمان والا ہوں۔ تو حضرت، یہ بچوں کی، نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کہ کس طرح انہیں سمجھ میں آئے کہ کس سے دین کی بات سیکھنی ہے، کون اہل ایمان ہے، کون اہل ایمان نہیں ہے، اس میں آسان ترین لفظوں میں اگر ہمارے ناظرین کی اچھا، رہنمائی فی الحال اگر ہم اپنے الفاظ میں اس کو اگر عرض کر رہے ہیں آپ کی بات کو، ابھی فی الحال ہم ٹھیک ہے فوری طور پر ہم قرآن یا حدیث کو فوراً کوٹ نہ کریں، اگر کرنا تو ہے اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جناب کہ بات وہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی بنیاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، سوشل میڈیا کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک مشہور ہونے کے لیے، سستی شہرت کے لیے، اس نے جو ہے وہ دین کو اور اسلام کو جو ہے پکڑ کر کے، اب یہاں تک جس کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے، جنہوں نے ابھی مدرسے کے پہلے سال کی بنیادی چیز جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابیں کھول کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا، حدیث تو ان کو سمجھ آتی نہیں ہے عربی، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ ترجمے میں اکتفا کرتے ہیں اور اس ترجمے سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں، اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری بیچاری سادہ و عوام جو ہے وہ ہر تماشا دکھانے والے کا تماشا دیکھنے بیٹھ جاتی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ اب سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جسم میں تکلیف ہے، بیماری ہے، تو آپ اس کے لیے کسی درزی کے پاس نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، آپ کسی جو ہے بجلی کا کام کرنے والے کے پاس نہیں جا رہے، آپ جب تک آپ کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو گھر میں کوئی کام کروانا ہے، عمارتی کام کروانا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے کسی جوتا سینے والے کے پاس نہیں جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی، یا کسی رکشہ چلانے والے نہیں جائیں گے، بھائی مجھے گھر میں عمارت بنوانی ہے یا یہ حصہ بنانا ہے، کمرہ بنانا ہے۔ جی ہر شعبہ اس شعبے کے ماہرین ہی کے پاس جانے سے مسئلہ حل ہوگا، جی ٹھیک ہے نا؟ میں مختصر ہی عرض کر رہا ہوں، لمبی ابھی اس میں بہت ساری باتیں شامل ہیں، لیکن مسئلہ ہم یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے شعبے میں ناکامی کے بعد اب انہوں نے سستی شہرت کا یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ہر کوئی جناب اپنے آپ کو محدث، محقق، اہل علم، اہل ایمان بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی تو کیا ہوتا ہے پھر نتیجہ کہ ان کے بتانے میں نہ صرف ان سے بے تحاشا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ خود تو گمراہ ہے ہی،
وہ سب کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ہر جو ہے نہ کھوٹا اور کھرے کی پہچان، وہ انگریزی میں محاورہ ہے نا، آل دیٹ گلٹر از ناٹ گولڈ، جی ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. جی تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو سونا سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو وہ دھوکہ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں بھی کرتے ہیں، اور پھر ایمان کا تو خیر پھر اللہ حافظ ہے، بات ہی ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سنی ہوئی بات کو پھر وہ آگے بڑھاتے ہیں. صحیح. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ خطرے کے بعد ایک اور خطرہ، جی بس بغیر نہ جانے نہ تحقیق، تو دور کی بات تحقیق، تو پھر پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص اپنا وہ تحقیق محقق کہتا ہے. جی بڑی اہم بات یہ ہے کہ تحقیق کرنے کا بھی اہل کون ہے. اب یہ تو ایمان کے اہل کی بات ہو رہی ہے، جی تحقیق کرنے کا اہل کون ہے؟ صحیح. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ بھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا کافی طویل، کیونکہ اب یہاں پہ تو ہمارے یہاں جاہل لوگ فتویٰ دیتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فتوے کا اہل کون ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت، میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ یہاں چونکہ ہم نے نوجوان بچوں کو سوشل میڈیا پر جی بتانا ہے، انہیں راستہ بھی دکھانا ہے، سوال بھی اٹھایا ہے ہم نے، تو اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے جی تاکہ یہ بچے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں. تو میرا خیال یہ ہے ناظرین کرام کہ جب پچھلی صدی میں فتنوں کا زمانہ آیا، جب پچھلی صدی میں اسلام دشمن قوتوں نے سر اٹھایا، جب پچھلی صدی میں گستاخان رسول میدان عمل میں آئے، جب پچھلی صدی میں ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا گیا جی اور مرزا غلام احمد قادیانی لعین میدان میں آیا اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈھاکہ ڈالا، جب گستاخان رسول آئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہونے لگیں، جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں ہونے لگیں اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، تو اس دور میں مرد درویش، مرد حق، مرد کلندر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور ان تمام فتنوں کا کلا کما کیا، ان سب کی سرکوبی کی اور اصل اسلام کو ظاہر کیا، اس کا دفاع کیا اور مسلک حق اہل سنت والجماعت کو پوری دنیا پر آشکار کر دیا. آج بھی فتنوں کا زمانہ ہے، زمانہ بدل گیا ہے، طریقہ کار بدل گئے ہیں، طریقہ واردات بدل گیا ہے، لیکن آج بھی فتنوں کا زمانہ ہے. اور آج بھی اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہم اپنا ایمان، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، جی تو اس کا آج بھی بہترین حل امام اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ کے دامن کو پکڑ لینا ہے. جی آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن آپ کے ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے. آپ یہ کیجئے کہ جو شخص آپ کے سامنے دین کی بات کر رہا ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، اس کے سامنے آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیجئے، سبحان ان کے اللہ، سامنے ماشاء اعلیٰ اللہ. حضرت کی شخصیت کو رکھیے اور پوچھیے کہ بتائیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اگر اس کے چہرے پر نور ظاہر ہو اعلیٰ حضرت کا نام سن کر، خوشی ظاہر ہو اس کے چہرے پر، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان والا ہے. یہ بہترین علامت ہے، یہ بہترین پہچان ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لیجئے، فتنہ ہوگا. اگر دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوگا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سن کر اسے موت آ جائے گی، اس کے چہرے پر پھٹکار پڑنا شروع ہو جائے گی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بد مذہب ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ صحابی ہے، یہ اسلام دشمن ہے. اور اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھے، اگر اس کے چہرے پر خوشی آ جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ ایمان والا ہے. اس کا دامن پکڑ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیجئے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے سلسلے کے جو علماء کرام ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، تنظیمات ہیں، جن کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے، آپ ان سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں جو میں نے عرض کیا؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ کلام فرمایا ہے، عاشق رسول کا آپ نے نام لیا. اور میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں، کیونکہ ویسے موضوع تو ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جب موضوع آئے گا پھر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. ایک وقت میں تنہے تنہا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ نہیں کہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے، کوئی ٹیم، ایک وقت میں تنہے تنہا، جس میں اہل نجد، گستاخ رسول، ٹھیک ہے، روافظ، صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرنے والے، جی آل رسول کی شان میں بکواس کرنے والے، جی پھر ختم نبوت کی
پر جو ہے انگلی اٹھانے اور حملہ کرنے والوں کو جواب دینا، جی لبرلز کو جواب دینا، جی جو مادر پدر آزاد لبرلز ہیں. جی جی پھر نیچری فرقہ وجود میں آیا، جی نیچری فرقہ، جی جیسا آپ کی نیچر، جیسا آپ کی وہ دل چاہے ویسا آپ کا مذہب، صحیح اپنی مرضی کا اسلام، مرضی کا مذہب. اس پر سرکوبی. سائنسدانوں نے پھر کچھ اس وقت نئی معاملات کیے تھے اور انہوں نے ایک تاریخ دی تھی جی کہ جی اس تاریخ تک دنیا تباہ ہو جائے گی. اس کا رد اللہ نے فرمایا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی ایک گفتگو کا انشاءاللہ تعالی جب ہوگا شامل کریں گے اس کے اوپر. انشاءاللہ. تو ایک ہی وقت میں کئی محاذ پر جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، بل اسی لیے جو ہے ان کو امام اہل سنت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، بے شمار القابات سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. بے شک. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کسی کو کہہ دیا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور بھی تو بڑے بڑے لوگ ہیں. کیا آج مغل بادشاہوں کے نام لوگوں کو یاد نہیں ہے، جی ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کے ولیوں کے نام سب کو یاد ہیں، بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی بادشاہت، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک شہرہ دیا، جی یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، بے شک ٹھیک ہے نا. یہاں بھی انعام ہے، وہاں بھی انعام ہے. بے شک بے شک. تو یہ تو خیر، یہ تو اپنی اپنی ان کی جس کی جہاں تک رسائی ہے وہ مقام اس نے حاصل کیا، جی ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب یہ ہے کہ کچھ لوگ، ظاہر ہے لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو حضور کا ادب نہ کرے جی. وہ عاشق رسول کا ادب کہاں کرے گا، ٹھیک کیا ہے نا. بات ہے کیا بات ہے. جی سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جہان رضا رمضان رضا کی یہ ٹرانسمیشن ہے. اتفاق کی بات یہ کہ ذکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا گیا، ذکر ایک ایسی ہستی کہا گیا کہ بات ہو رہی تھی ایمان کی، بات ہو رہی تھی صاحب ایمان کی، بات ہو رہی تھی کہ ایمان والوں میں اور بے ایمانوں میں پہچان کیسے ہو، اور بات گھومتے نکلتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آ گئی. پوری ذمہ داری کے ساتھ ناظرین کرام یہ بات عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا کہ خدا کی قسم پچھلی صدی میں اور اس صدی میں ایمان کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اعلیٰ حضرت کا نام مبارک اتنا پیارا اور مبارک نام ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جہان نام رضا ایسے ہی. جی، اور ہمارے پروگرام جو ہے جہان رضا اور ماہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن رمضان رضا، ان سب کو نسبت بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے. عظیم البرکت شخصیت ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہچان کروائیں اپنے بچوں کو. نوجوانوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہچان کرو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو پڑھو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ابھی نہیں، تا قیامت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر زندہ رہو گی، کبھی کوئی فتنہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان فقی محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے علامہ صاحب، نئے ٹاپک کے ساتھ. ماہ رمضان مبارک کی یہ ٹرانسمیشن ہماری رمضان کے آخر تک جاری و ساری رہے گی. آخر تک ہمارے پروگرام میں جڑے رہیے، ہر پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے. انشاءاللہ علم دین کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.